अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 मई दुनिया भर में लेबर डे यानी मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्या हम जानते हैं कि इस दिन को मजदूरों के नाम क्यों किया गया? अमेरिका का वो कौन सा प्रेसिडेंट था जो सिर्फ 4 महीनों के अंदर कत्ल कर दिया गया और उसका इस दिन से क्या ताल्लुक था? वो कौन जर्मन इमिग्रेंट था जिसने अमेरिका की इस तहरीक में अपनी जान तक दे दी और उसके आखिरी अल्फाज तारीख का हिस्सा बन गए? अमरीकी सरमायादार क्या वाकई इतने मजबूत थे कि पुलिस और हुकूमत पर इनका पूरा कंट्रोल था, या ये दिन भी खतरनाक आलमी तंजीमों की साजिश का हिस्सा था? आइए जानते हैं मजदूरों के कत्ल से लेकर मजदूरों के हकूक तक की दास्तान। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मई यानी लेबर डे की। मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री दैट चेंज द वर्ल्ड का 6th एपिसोड। दोस्तों, 1870 से लेकर 1890 का दौर अमेरिका के लिए तरक्की का दौर था, मगर ये दौर इंसानी हकूक के हवाले से किसी बदनुमा दाग से कम नहीं था। ये रिकंस्ट्रक्शन और प्रोग्रेसिव दौर के बीच का दौर था और ये गिल्डेड एज के नाम से भी मशहूर था। दोस्तों, गिल्डेड एज इसको तंज के तौर पर कहा जाता है और ये लफ्ज़ मार्क ट्वेन के नॉवेल से लिया गया था। ये वो दौर था जब अमेरिका की इकॉनमी तेजी से तरक्की कर रही थी और लाखों की तादाद में यूरोपियंस यहाँ आकर आबाद हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने अरूज पर थी। रेलवे से लेकर सड़कों तक हर उस चीज पर जिद्दत लाई जा रही थी जिससे सनतें बेहतर हों। अमेरिका की सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा थीं। अमेरिकन एक्सपोर्ट ने उस वक्त की सुपर पावर यानी बरतानिया को पीछे छोड़ दिया था। मगर दोस्तों, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है वहां 2 किस्म के लोग जन्म लेते हैं, एक सरमायादार जागीरदार और दूसरे वर्कर तबका, और अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये सब तरक्की जो बज़ाहिर बहुत चमकदार नजर आ रही थी, ये सिर्फ अमेरिका के चंद सरमायादार खानदानों को ही फायदा दे रही थी। इस तरक्की की असल फोर्स यानी मजदूर बुनियादी हकूक से भी महरूम थे। दोस्तों, अलमिया ये था कि जो मजदूर 12 से 16 घंटे लगातार काम कर रहे थे उनको आराम का वक्त भी नहीं दिया जाता था। काम के दौरान कोई मजदूर जख्मी हो जाता तो उसको फैक्ट्री के मालिकान की तरफ से इलाज की सहूलियात नहीं दी जाती थी। जो हाथ मुल्क की तरक्की में पेश थे उनके घर बुनियादी सहूलतों तक से महरूम थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के निज़ाम में सरमायादारों और जागीरदारों का कब्जा था। जी हाँ दोस्तों, आप यकीनन सुन के हैरान होंगे, पर अमेरिका की हुकूमत पर वाकई जागीरदारों और सरमायादारों का असर रसूख था। दोस्तों, अब जाहिर है कि सरमायादार और जागीरदार मजदूरों के हकूक के लिए क्यों सोचेंगे, खास करके एक ऐसा माहौल जहाँ हुकूमत उनकी मर्जी से बनती हो। इसके साथ साथ दोस्तों, इस दौर में हुकूमती सतह पर करप्शन भी अपने अरूज पर थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह पैट्रोनेज या स्पॉइल सिस्टम था। दोस्तों, सियासत में स्पॉइल सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें हुकूमत में आने वाले पॉलिटिकल पार्टी अपनी पसंद से लोगों को नौकरियों पर रखती है। अब चाहे वो रिश्तेदार हों या साथ काम करने वाले वर्कर या फिर सरमायादार जिनके पैसे से हुकूमत में आने वाली पार्टी जीती हो। गर्ज ये कि लोगों की अहलियत और ईमानदारी देखे बगैर अपने मनपसंद लोगों को सरकारी नौकरियों से नवाजा जाता था। अब जाहिर है ये सरमायादार और जागीरदारों के पैसों पर आए हुए लोग उनको खुश भी करेंगे, और यही वो सिस्टम था जिसके तहत अमेरिका में मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे और हुकूमत भी उन मुलाजिमों को रिश्वत लेने से नहीं रोक रही थी। दोस्तों, मजदूरों के साथ इस्तेसाल इस हद तक था कि उन लोगों को हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ता था, जो बाद में 6 दिन पर तब्दील कर दिया गया। मगर उनके काम करने के औकात जो 12 से 16 घंटे थे, कमी नहीं आई थी, जिससे मजदूर नाराज थे और हुकूमत सरमायादारों के जोर पर बनी थी और सरमायादार किसी किस्म की रिफॉर्म नहीं चाह रहे थे। दोस्तों, ये स्पॉइल सिस्टम इतना मजबूत था कि जो भी इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहता था उसको रास्ते से हटा दिया जाता था, जिसकी मिसाल जेम्स ए गारफील्ड थे। ये अमेरिका के 20वें प्रेसिडेंट थे जो मार्च 1881 में सिलेक्ट हुए थे, जिनका इसी साल यानी जुलाई 1881 में कातलाना हमला हुआ। दोस्तों, हमले में वो बच तो गए, मगर जख्म पर होने वाले इन्फेक्शन की वजह से सितंबर 1881 में उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, जेम्स इब्राहम गारफील्ड का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी का वर्कर चार्ल्स गैड्यू था। दोस्तों, चार्ल्स गैड्यू इस फाइल सिस्टम की वजह से नौकरी का ख्वाहिशमंद था
مگر چونکہ جیمز ابراہیم گارفیلڈ اس سسٹم کے خلاف تھے اس لیے ناراض ورکر نے ان کو قتل کر دیا۔ دوستو یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا جب نیا عالمی نظام بننے جا رہا تھا اور میسن جیسی تنظیمیں نیا عالمی نظام جسے نیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے بنا رہی تھیں۔ اس لیے ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیمز ابراہیم گارفیلڈ کا قتل اس عالمی سازش کا حصہ تھا یا واقعی ورکر کی اپنی سوچ تھی، مگر یہ واضح ہے کہ یہ قتل سرمایہ دار اور جاگیردار پالیسی کے خلاف جانے والوں کا نتیجہ تھا۔ اور آخرکار 1883 میں یو ایس کانگریس کو پینڈنٹل سروس ایکٹ منظور کرنا پڑا۔ اس ایکٹ کے تحت سرکاری نوکریاں سول سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی جو میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ دوستوں اس ایکٹ سے کافی حد تک ٹرانسپیرنسی تو آئی تھی، مگر مزدوروں کے ساتھ استحصال ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ اور دوستوں اب مزدوروں کا صبر بھی ختم ہو چکا تھا اور مزدوروں نے ایک نئی تحریک شروع کی جس کو دنیا 8 آورز موومنٹ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اب نام سے واضح ہے کہ اس تحریک کا مقصد ڈیوٹی آورز کو کم کر کے 8 گھنٹے کرنا تھا۔ مزدوروں کا نعرہ تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے سونے کے لیے اور 8 گھنٹے ان کے اپنے لیے۔ دوستوں یہ تحریک تقریباً 2 دہائیوں تک چلتی رہی مگر مزدور اس تحریک کو کامیاب نہ کر سکے۔ مگر دوستوں چند سرمایہ داروں کی طاقت مزدوروں کے جذبات کو کم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب مزدور کسی بڑے واقعے کے منتظر تھے اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا اور اپریل 1886 میں شکاگو کے مزدوروں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی آورز نہ ہونے تک مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ سڑکوں پر احتجاج کرنے آ گئے اور باقی مزدوروں کو بھی ہڑتال میں شامل ہونے کے لیے زور دینے لگے۔ دوستوں یہ اسٹرائیک اتنی کامیاب تھی کہ 1 مئی تک تقریباً 35,000 مزدور اس ہڑتال کا حصہ بن گئے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کی فیکٹری کا نظام مفلوج ہو چکا تھا، پروڈکشن بند ہو گئی تھی اور اس کا اثر سب سے زیادہ سرمایہ داروں پر پڑ رہا تھا۔ دوستوں اس ہڑتال کو 2 دن تک برداشت کرنے کے بعد فیکٹری مالکان نے ہڑتال پر گئے مزدوروں کو نوکریوں سے نکال کر نئے مزدور کو نوکریوں پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں اب صورتحال یہ تھی کہ نئے مزدوروں کی وجہ سے فیکٹریز دوبارہ کھل گئی تھیں اور ہڑتال پر گئے مزدور بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس دوران میکامک ہارویسٹنگ مشین پلانٹ کے باہر سے تقریباً 3,000 کے قریب مزدوروں کی ریلی نکلی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری تو چل رہی تھی اور اس کا گیٹ بھی بند تھا، مزید یہ کہ باہر مسلح لوگ پہرا دے رہے تھے۔ دوستو یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی مزدوروں کی اس تحریک میں ایک خوبصورت، ذہین، بہادر اور انقلابی سوچ رکھنے والا نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ نوجوان آربیٹر زیتونگ نام کا اخبار بھی چلاتا تھا۔ یہ ایک جرمن ایمیگرینٹ تھا۔ اس کی تقریر مزدوروں کے خون کو گرما دیتی تھی۔ اس نوجوان کا نام آگسٹ اسپائس تھا۔ دوستوں آگسٹ اسپائس ایک پیدائشی انقلابی اور ایک لکھاری یعنی رائٹر تھا۔ یہ ہمیشہ بے خوف ہو کر مزدوروں کے حقوق کے لیے لکھتا تھا۔ اس احتجاجی جلوس میں آگسٹ اسپائس بھی شامل تھا اور ہمیشہ کی طرح اسپائس نے مزدوروں کو مخاطب کر کے ایک زبردست تقریر کی۔ اسپائس نے لوگوں کو یونین اور ہم خیال لوگوں سے جڑے رہنے پر زور دیا۔ دوستوں احتجاج ابھی تک پرامن تھا مگر جیسے ہی فیکٹری ورکر کی چھٹی کی بیل بجی، ہجوم میں سے لوگوں نے فیکٹری پر دھاوا بول دیا۔ دوستوں اس دوران اسپائس مزدوروں کو مشتعل ہونے سے روکتا رہا مگر جو لوگ انتشار چاہ رہے تھے وہ اس کے قابو میں نہیں تھے۔ اب یہ حملہ کرنے والے لوگ واقعی کسی سازش کا حصہ تھے یا واقعی ناراض ورکر تھے یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا، مگر نتیجتاً پولیس نے فائرنگ شروع کر دی اور 6 مزدور موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دوستوں شاید یہی وہ حادثہ تھا جس کے مزدور منتظر تھے۔ اس حادثے کے بعد مزدور بکھر گئے مگر اس کے بعد فوراً ایک پمفلٹ جاری کیا گیا جس میں پولیس کو سرمایہ داروں کے خون خوار جانوروں کی طرح دکھایا گیا۔ اس پمفلٹ میں ورکرز کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مالکوں کی خدمت کرتے کرتے ایک دن مر جائیں گے، یہ اسی طرح بھوک اور غربت سہتے رہیں گے اور ہر چیز قربان کر دیں گے یہاں تک کہ اپنے بچے بھی۔ مزید یہ کہ اس پمفلٹ میں مزدوروں کو 7:30 بجے گھاس منڈی میں جمع ہونے کو کہا گیا تھا۔ دوستوں اس پمفلٹ نے مزدوروں کے غم و غصے کو مزید بڑھا دیا تھا اور پھر چوتھے دن یعنی 4 مئی کو مزدوروں نے شکاگو کی گھاس منڈی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستوں اس دن تیز بارش تھی جس کی وجہ سے حکومت کو لوگوں کے زیادہ جمع ہونے کی امید نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کا غصہ اتنا بڑھ چکا تھا
کہ حکومت نے پولیس کو احکامات دے دیے تھے کہ مزدوروں کو جمع ہونے سے نہ روکا جائے۔ اب معاملہ کافی آگے نکل چکا تھا کیونکہ وہاں موجود لوگ قانون اور ریاست کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں پولیس کو بھی ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ دوستوں، پولیس اہلکار احتجاج ختم کرانے کے لیے آگے بڑھے اور پھر دوستوں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ احتجاج کرنے والوں میں سے کسی شخص نے پولیس پر بم پھینکا، جس کے جواب میں پولیس نے مجمع پر فائرنگ کر دی۔ جواباً مجمع میں موجود چند لوگوں نے بھی پولیس پر فائرنگ کر دی اور کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ دوستو، اب معاملہ مزید خطرناک ہو چکا تھا کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے 8 پولیس اہلکار اور لاتعداد ورکر ہلاک ہو چکے تھے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ خون میں رنگی مزدوروں کی لال شرٹ کی وجہ سے انقلابی تحریکوں نے لال رنگ بطور نشان استعمال کیا جانے لگا۔ خیر دوستوں، اس دوران پولیس اپنی کارروائی کرتی رہی مگر پولیس کے ہاتھ وہ شخص نہیں آیا جس نے بم پھینکا تھا۔ جواب میں پولیس نے مزدوروں کے 7 لیڈرز کو گرفتار کر لیا جن میں آگسٹ اسپائس بھی شامل تھا، جس کے بعد ایک اور لیڈر جس کا نام ایلبرٹ پارسن تھا، اس نے بھی ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر گرفتاری دے دی اور پھر پولیس کی جانب سے ان لیڈرز کو بم حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ دوستوں، دی پریس آن ٹرائل کے مطابق عدالت میں ان لوگوں پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکا مگر چونکہ یہ لوگ سرمایہ داروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے ان 8 لوگوں پر آفیسر میتھیوس اور ان کے ساتھ دوسرے اہلکاروں کے قتل کی سازش کرنے کے جرم میں ان 8 ملزمان کو مجرم قرار دے کر 7 کو سزائے موت دے دی گئی اور آسکر نیپ کو 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد 7 سزائے موت پانے والے لیڈرز میں سے مائیکل شویب اور سیموئل فیلڈ نے معافی کی درخواست کی، جس کو گورنر رچرڈ جیمز نے منظور کر لیا اور 10 نومبر 1887 کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور بعد ازاں اس کو ایلینوائے کے گورنر جان پیٹر نے جون 28 1893 میں عام معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ 10 نومبر 1887 کو ایک لیڈر لوئس لنگ نے جیل کے اندر خودکشی کر لی اور بقایا 4 لیڈر جن میں اسپائس، ایلبرٹ پارسن، ایڈولف فشر اور جارج اینگل شامل تھے، ان کو اگلے ہی دن یعنی 11 نومبر کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستوں، ایک رپورٹ کے مطابق یہ 31 سالہ جوان مرد اسپائس جب پھانسی کے کٹہرے پر چڑھا تو اس نے چیخ کر وہ الفاظ کہے جو نہ صرف تاریخ نے صحیح ثابت کیے بلکہ آج بھی ایلینوائے کے فارسٹ پارک میں جس جگہ یہ الفاظ نقش ہیں اس جگہ کو یہ لوگ یادگار شہداء کہتے ہیں اور یہاں ان 4 افراد سمیت دیگر ان ورکرز کو دفن کیا گیا تھا جو ثانیہ گھاس منڈی میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسپائس کے وہ الفاظ یہ تھے کہ وہ دن آئے گا جب ہماری خاموشی ان آوازوں سے زیادہ طاقتور ہوگی جو آج تم نے خاموش کر دی ہے۔ دوستوں، یہی وہ قربانیاں تھیں جو 30 سال بعد رنگ لائیں، یعنی 1916 کو ایک بل منظور ہوتا ہے جس کو ایڈمسن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق ریلوے کے مزدور ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے کر دیتے ہیں، جس کے بعد باقی پرائیویٹ کمپنیز بھی اپنی ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے کر دیتی ہیں۔ اس طرح دوستوں، اس 4 مئی کے واقعے کی یاد میں دنیا بھر میں 1 مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔